آج کی بات میں آج ہم اس موضوع پر کچھ سوچنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان میں الیکشن ہوا اور حسب سابق لوگوں نے دینی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیے. تو ان حالات میں ایک سوال فطری طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ دینی سیاسی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے. اس پر اگر غور کیا جائے تو میرے نزدیک 8 اہم باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ عوام دین سے دور ہے. دوسری یہ کہ علماء کرام اور دینی عناصر عوام کی تعلیم اور تربیت اسلامی تناظر میں نہیں کر پا رہے. تیسری یہ کہ عوام کے ساتھ جو اشرافیہ ہے اور حکمران طبقات ہیں ان کی بھی اسلامی تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی. چوتھے یہ کہ بین الاقوامی طاقتیں اور ان کی خفیہ ایجنسیاں نہیں چاہتی کہ یہاں دینی عناصر کامیاب ہوں اور کوئی دینی جماعت برسر اقتدار آئے. اسی طریقے سے پاکستانی حکومتیں جو کہ مغرب سے متاثر ہیں اور مرعوب ہیں اور ان کے مفادات کو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ بھی نہیں چاہتی کہ علماء کرام کی جماعتیں جو ہیں یہ اقتدار میں آ جائیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مسلک پرستی پر مبنی ہیں اور فرقہ واریت میں مبتلا ہیں. اس کا ایک اور سبب بھی یہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتوں میں فکری اور عملی انتشار ہے، افتراق ہے اور وہ متحد نہیں ہوتی. اور 8ویں بات یہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی عوامی خدمت کے اور عوامی بہبود کے جس کا عام طور پر ہمارے معاشرے میں چلن ہے. تو میرے نزدیک یہ 8 باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان اسباب کی بنیاد پر عوام جو ہے وہ دینی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیتے. ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم آج کریں گے اور کچھ کا انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، ورنہ یہ موضوع لمبا ہے اور بہت طویل ہو جائے گی گفتگو اس پر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں اخلاقی بحران ہے اور دینی بحران ہے اور لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور دین پر عمل کے لحاظ سے ان کے اندر بہت کمزوریاں ہیں. مثلا قرآن حکیم ہماری بنیادی کتاب ہے ہمارے دین کی اور بنیادی سورس ہے ہمارے دین کا اور سارے مسائل کا. تو پاکستان میں غالباً آدھی آبادی ہماری جو ہے اندازاً اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور جو لوگ پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں ان کی تعداد بھی 5-10% سے زیادہ نہیں ہوگی. اور جن کو اتنی عربی آتی ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے بغیر ترجمے کی مدد سے سمجھ لیں، میرے خیال میں وہ تو شاید 1% بھی نہ ہو. تو اور علماء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ مسجدوں میں یا لوگوں کے گھروں میں جا کر قاری حضرات جو ہے وہ بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھانے کا ہمارے ہاں کوئی رواج ہی نہیں. تو اب جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے قرآن حکیم اس میں کیا لکھا ہے، تو ظاہر ہے جب اسے پتہ ہی نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس پر عمل کیا کرے گا. تو صرف اس ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کی جو تعلیم ہے وہ کتنی کم ہے. ہمارے کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں جو جدید تعلیم ہے اس میں اسلامیات کی تعلیم یا دینیات کی تعلیم وہ بڑی تھوڑی ہے، اور اس سے جو دین کی بنیادی تقاضوں کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بچوں میں پیدا نہیں ہوتی. تو عقائد جو ہیں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جب تک یہ اچھی طرح ہمارے دماغوں میں اور ہمارے دلوں میں جم نہ جائیں اس وقت تک ظاہر ہے ایمان ہی اگر پختہ نہ ہو تو پھر عمل صالح کہاں سے وجود میں آئے گے. اور ہم جس طرح کا ہمارا اخلاقی بحران ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، چوری ہے، ڈاکے ہیں، فراڈ ہیں اور مادہ پرستی ہے، تو جتنی بھی یہ اخلاقی اور دینی بیماریاں ہمارے اندر ہیں یہ بلا شبہ ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام دین سے دور ہیں، اور پچھلے 50-60 سال میں ہمارے دیکھتے معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں لوگ دین سے مزید دور ہوئے ہیں اور ان میں اخلاقی کمزوریاں پہلے سے زیادہ ہو گئی. اس لیے بلا شبہ یہ ایک صحیح بات ہے کہ عوام جو ہیں وہ دین سے اتنے قریب نہیں ہے
کہ وہ دین کے نام پر جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام کریں گے اسمبلیوں میں جا کر، وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی یہ حالت کیوں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی اصلاح کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کو اس چیز کا احساس نہ ہو تو کیا علماء کرام کی، کیا دینی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کی اصلاح کرے؟ تو لوگوں کو اگر حکومت قرآن نہیں پڑھاتی اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، تو علماء کرام کا کام تو یہ ہے نا کہ وہ عوام کو قرآن پڑھائے، تو وہ قرآن کی فہم اندر پیدا کرے ان کے اندر۔ اب یہ دیکھیے کہ مدارس جو ہے وہ شام میں فارغ ہوتے ہیں، اور شام میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جدید نظام تعلیم ہے اس کو کوشش کر کے علماء کو اس میں تبدیلیاں کروانی چاہیے۔ اگر وہ ڈٹ جائیں کہ ہم نے یہ تبدیلیاں کروانی تو ہو جائیں گی، لیکن اس پہ وہ انہوں نے جم کے کوششیں کی نہیں کی، اچھا نہیں کی۔ چلیے اب خلا تو کسی طریقے سے پورا کرنا ہے، تو دینی مدارس کیوں نہیں کرتے کہ شام کو وہ کلاسیں لے لیں عام آدمیوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، یا گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو طلباء کی کلاسیں لے لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں نے خود دیکھا ہے کہ مساجد جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کا مرکز ہوا کرتی تھی، دور دور سے علماء آتے تھے اور لوگ ان کو سننے جاتے تھے، ان کی باتوں کا اثر ہوتا تھا، اور ہر جمعے کے لیے علماء کرام کے پاس ایک بڑا ممبر جو ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا، اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا۔ لیکن علماء کرام جو ہیں وہ ان سارے پہلوؤں میں کوشش نہیں کر رہے، اور اگر عوام دین سے دور ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت کے ساتھ ظاہر ہے علماء کرام پر بھی آتی ہے۔ تو لہذا صرف عوام ہی کو ہم ملزم نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ علماء کرام کی اور دینی عناصر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام تک دین کی دعوت پہنچائیں، ان کی تربیت کا، ان کے تزکیے کا انتظام کریں۔ ہمارے ہاں تزکیے کا ایک بڑا مؤثر نظام ماضی میں خانقاہوں کی موجودگی میں، خانقاہوں کی صورت میں موجود تھا، وہ بھی آج کل دین سے دوری کی وجہ سے اور تزکیے کی امیر سے تغافل کی وجہ سے ٹھیک کام نہیں کر رہا، اور اس کی بھی کسی کو فکر نہیں ہے۔ پھر عوام کی تربیت کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اس معاشرے کو چلا رہے ہیں، جو اس ریاست کو چلا رہے ہیں، وہ آخر کوئی کافر تو نہیں ہے، کوئی دوسرے ملکوں سے تو نہیں آگے، وہ پاکستانی ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان تک دین پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں اس کی عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کہ بے نظیر جو ہے وہ کسی جگہ تقریر کر رہی تھی، تو قریبی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، تو اسٹیج سیکرٹری نے اٹھ کے جا کے ان کی سرگوشی کی کہ ذرا آپ خاموش ہو جائیں 5 منٹ کے لیے، اذان کے بعد تو لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگی اچھا اذان بج رہی ہے تو میں اس کے بعد سے انشاءاللہ تقریر جاری کروں۔ اب اس بیچاری نے کیوں کہا کہ اذان بج رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ کانوینٹ میں یہاں پڑھی، اور اس کے بعد وہ آکسفورڈ چلی گئی برطانیہ، اور وہاں جا کے پڑھتی رہی۔ تو برطانیہ میں بھی گیا ہوں، اور وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں ہر وقت چرچوں کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کوئی ہر وقت آدمی گھنٹی کھڑا ہو کے گھنٹی نہیں بجا رہا ہوتا، ریکارڈڈ ہوتی ہیں، گھنٹی بجتی رہتی ہیں۔ تو اس نے بے نظیر نے سمجھا کہ شاید اذان بھی ریکارڈڈ ہوتی ہے اور وہ اس کو جب چاہے بٹن دبا کے بجایا جا سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ اذان بج رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذاتی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ دین کو جانتی، اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اس نے قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور آخرت میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، یہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہماری فوج ہے، اور جو ہماری بیوروکریسی ہے، اور ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں، آخر اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو کیا علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مثلا اگر وہ ایچ میں پڑھتے ہیں تو ایچ کے مقابلے کا آپ ایک اسکول قائم کر دیں، کالج قائم کر دیں، تو اس دنیاوی لحاظ سے اسی معیار کا ہو، لیکن اس میں اسلامی تعلیمات بھی دی جائے۔ کیا وکلاء کو جو LLB میں قانون مغرب کا اور پاکستان کا پڑھتے ہیں، کیا ایسا انتظام نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اصول فقہ بھی پڑھیں، قرآن و سنت اور عربی بھی پڑھیں؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے کیا اس طرح کے کالج کھولے ہیں جن میں جدید قانون کے ساتھ اسلامی شریعت بھی پڑھائی جائے؟ تو اگر پڑھائی جائے تو ہمارے وکیل اور جج جو ہے ظاہر ہے اسلام کو اور شریعت کو سمجھنے والے ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، اور ہمارے یہاں ایک بہت عمدہ مثال موجود ہے حضرت
شیخ احمد سرحدی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی، کہ انہوں نے اکبر کے زمانے میں جب بے دینی دیکھی تو اس کو ظاہر ہے حکومتوں سے ٹکرا کے اور ان سے ان کی حریفانہ کشمکش کر کے ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے فساد پھیلتا ہے اور عملاً بھی وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ان کے جو امراء تھے، جو رؤساء تھے، ان تک ان کو خطوط لکھ لکھ کے اور ان کو مرید بنا کے اور ان کو سمجھا کے بالآخر اس قابل کر دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کے بعد جب جہانگیر آیا تو حالات بدل گئے، اور شاہ جہاں کے بعد اور بدل گئے، اور پھر اورنگزیب نے آ کے اس کو 100% اسلامی کر دیا۔ تو اس طریقے سے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اشرافیہ ہے، حکمران طبقات ہے، ان کی بھی اصلاح کی فکر علماء کرام کو اور دینی جماعتوں کو کرنی چاہیے۔ چوتھا بڑا سبب کہ عوام جو ووٹ نہیں دیتے، اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، نہ علماء کا قصور ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں اور ان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اسلامی جماعتیں کامیاب ہوں۔ جیسا کہ میں نے ماضی میں یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ خلافت کا خاتمہ جو تھا مصطفیٰ کمال سے انہوں نے کروایا، اور ان کے ساتھ یہ عہد بھی کیا، ان سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگلے 100 سال تک خلافت کو بحال نہیں کریں گے۔ تو اسلام کے سیاسی نظام کو وہ نہیں چاہتے، اور مسلمان جب بھی ذرا دیکھیے، پہلے انہوں نے مسلمان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کو تباہ و برباد کیا، کچلا لوٹا۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد مغرب جب ان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا تو اس نے ان کو آزادی دی، لیکن پھر یہاں اس نے ڈنڈی ماری اور کوشش کی کہ اقتدار ان لوگوں کو ملے جو کہ اس کی فکر اور تہذیب کے رسیاں ہیں اور اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اور وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی جگہ اسلامی جماعتیں کامیاب نہ ہو، اگر کوئی ہو جائے تو وہ اس کو اقتدار منتقل نہیں ہونے دیتے، جیسے الجزائر میں ہوا، جیسے مصر میں ہوا، جیسے فلسطین میں ہوا۔ یا اگر کوئی آدمی ان کے سامنے ان کی پالیسیاں نہ مانے اور ان کے سامنے ڈٹ کر اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی تختہ دار پر لٹکا دیتے ہیں، جیسے صدام کے ساتھ ہوا، جیسے ملا عمر کے ساتھ افغانستان میں ہوا۔ لیبیا میں انہوں نے قذافی کا بیڑا تباہ کیا، اور شام میں بھی اور یمن میں بھی آج تباہ کاری جاری ہے۔ یمن میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے، اور شام پر بھی۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ پاکستان پر کتنا شدید دباؤ ہے، اور ایران پر، ترکی پر، سعودی عرب پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اسلام کی مخالف ہیں اور مسلمانوں کی بدخواہ ہیں، اور وہ اپنی خفیہ ایجنسیوں کو چلاتی ہیں۔ کسی زمانے میں اسلام آباد جو تھا وہ ساری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا CIA کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں، شرارتیں، چال بازیاں، سازشیں، کہ کسی طریقے سے دینی جماعتیں کامیاب نہ ہو چکے۔ عملاً یہ ہو چکا کہ MMA کی صورت میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنا چاہا تو جنرل مشرف نے کہا کہ آپ نہ لڑیں، اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ آپ کو معلوم برسر اقتدار آئے وزیر اعظم۔ تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہاں اس ملک میں اسلام آئے یا اسلام کے لمبردار دینی قوتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ تو ان 4 پہلوؤں پر آج ہم نے گفتگو کی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے پوائنٹ جو ہیں وہ نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ ہم ان پر گفتگو کر لیں۔